اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير آمنت بالله صدق الله العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 65 سے آگے جب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں سے کہا کیا میں تم پر ایسا ہی بھروسہ کروں جیسا پہلے کر چکا ہوں ان کے بھائی یعنی یوسف کے بارے میں، لیکن ساتھ ہی فرمایا خیر فاللہ خیر الحافظ، اللہ جو ہے وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجا تھا اس وقت اگر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوتے شاید ایسا نہ ہوتا۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ایک ہے۔ اس وقت ان کے سپرد بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہاری حفاظت پہ بھروسہ نہیں، فاللہ خیر الحافظ وہو ارحم الراحمین۔ اب یہ بات ان کے ساتھ ہو گئی، اب وہ کھولنے لگے جو وہاں سے لایا تھا انہوں نے غلہ۔ ولما فتحوا، اور جب کھولا انہوں نے، متاعہم اپنا سامان جو لے آئے تھے، وجدوا تو پایا انہوں نے، بضاعتہم اپنی پونجی، ردت الیہم جو لوٹائی گئی تھی ان کی طرف۔ جو اب پڑھ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی وہ پونجی بھی لوٹا دی تھی۔ وہ پونجی کیا تھی؟ بارٹر سسٹم اس وقت جو میں نے کہا تھا جو تھا، کسی جنس کے بدلے میں کوئی اور جنس وہ لیتے تھے، بھیڑ بکریوں وغیرہ، ان کا اون بھی ہو سکتا تھا اور کچھ زیور بھی۔ تو یہاں کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کیوں لوٹایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ زیور تھا اور یوسف علیہ السلام نے وہ پہچان لیا کہ وہ ان کی والدہ مرحومہ کا زیور تھا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، تو انہوں نے اس کو بند کر کے واپس کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی جیب سے اس کی جو قیمت تھی وہ ڈال دی تھی۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے اب کھولا، وہ غلہ کھولنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ پونجی لوٹائی گئی ہے۔ وہ زیور تھا، کیا تھا؟ جب زیور کو بھی دیکھا، قالو وہ بولے، یا ابانا ابا جان، ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قربان ہو جائیے ان پر کہ کس انداز سے اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ لڑکے کتنے خوش ہو گئے، ان کے وہ جو باقی بچے تھے جو لے کر آئے تھے وہ سامان، وہ کتنا خوش ہو گئے۔ لوٹایا تھا یوسف علیہ السلام نے ان پر ترس کھا کر، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ زیور وہی بیچتا ہے جس کے پاس کچھ نہ بچا ہو، جو انتہائی فاقہ کشی کے عالم میں، جو انتہائی غربت میں، وہی تو زیورات بھیجتا ہے۔ تو انہیں اس لیے وہ واپس بھیجے تھے۔ تو جب یہ واپس انہوں نے وہ کھولا تو انہیں اس میں وہ واپس پائی پونجی، وہ زیور واپس پایا تو کہا ما نبغی ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا یہ ہے ہماری پونجی، ردت الینا جو لوٹائی گئی ہے ہماری طرف، یہ ہم کو واپس کر دی گئی ہے۔ ونمیر اب ہم جائیں گے اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے۔ مارا یمیرو میرن عربی میں استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے سودا، گھر کے لیے راشن وغیرہ لانے کے لیے۔ فرمایا نمیرو ہم راشن لائیں گے، اہلہ اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُوا اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا اپنے بھائی کی، یعنی آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ بن یمین کو،
ہم جائیں گے اور گلہ لائیں گے اور اپنے اس بھائی کی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہمیں مزید ایک اونٹ کے بار کے برابر ہمیں اور ملے گا، کیونکہ 10 اونٹوں کے برابر ایک شخص کو ایک اونٹ کے بار کے برابر دیا کرتے تھے. وہ 10 لوگ تھے، اب وہ 11 جاتے تو 11 اونٹ جتنا اٹھا سکتا اتنا انہیں غلہ دیا جا سکتا تھا. تو کہا کہ اب ہمیں اور غلہ ملے گا. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ مزید ایک اونٹ بار، ایک بار شطر جسے ہم کہتے ہیں، ایک اونٹ کے بار کے برابر جو ہمیں جو ملے گا، یسیر یہ اب آسان ہو گیا ہے، یعنی اس کے لیے اب کوئی دقت نہیں ہے. ہم آپ سے اب پیسہ بھی نہیں مانگیں گے، پونجی نہیں مانگیں گے، وہ ہمیں لوٹا دی گئی ہے. ہم آپ سے اب صرف اس بات کی التجا کرتے ہیں کہ آپ صرف بن یمین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. تو یعقوب علیہ السلام بولے، قال، فرمایا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی، یہاں تک کہ تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک نہ میں تم سے مضبوط قسم لوں اللہ کی، اللہ کا عہد لوں اس بات پر کہ لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور اس کو وہاں سے واپس لے آؤ گے اپنے ساتھ، الا، سوائے ان یحاط بکم، کہ تم گھیر لیے جاؤ. اب یہاں کوئی خاص شرط رکھ دینا کہ بھائی آپ کو فلاں کام کرنا ہی کرنا ہے، ایسا کرنا درست نہیں. ہاں اس میں تھوڑی سی وسعت بھی ہو، یعنی کہا کہ تم کو اس لیے بھیجوں گا، جب جا کر بھیجوں گا کہ تم ضرور اس کو واپس لے آؤ گے. ہاں یہاں پر بتا دیا، وسعت رکھی کہ ممکن ہے تم گھیر لیے جاؤ گے. الا ان یحاط بکم، مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم قتل ہو جاؤ سب کے سب، یا سب کے سب قید ہو جاؤ، یا اس میں ساری یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ کسی وجہ سے کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس میں تمہارا کوئی قصور نہ ہو. تو اگر یہ صورت ہوگی تو خیر، وہ تو الگ بات ہے، ورنہ یہ عہد ہے، گویا مضبوط عہد ہے اللہ کے نام پر تم سے کہ تم اس کو ضرور واپس لے آؤ گے. فلما، بس جب آتوہ موثقہم، جب انہوں نے ان سے وعدہ لے لیا، عہد ہو گیا، وہ پیمان انہیں دے دیا، قال، تو فرمایا، اللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم نے کہا اس پر اللہ نگہبان ہے. اب اللہ گواہ اس بات پر ہے، گویا اللہ کے سامنے تم نے یہ عہد کیا ہے، اس قول پر اللہ نگہبان ہے. وقال، اور کہا، اب ساتھ ہی بتا دیا. اب جب اجازت بھی ان کو دے دی، وہ بیٹا بھی ان کے ساتھ جائے گا. ان الفاظ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام ان سے دور ہیں، اب دوسرے بیٹے کو بھی وہ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، اپنے دوسرے بھائی کو بھی وہ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. اتنا عرصہ گزرا ہے، کچھ لوگوں نے 40 سال لکھا ہے، کچھ نے 22 سال، 22 سال کا عرصہ ہوا تھا، کم سے کم اتنا تو ہوا ہی تھا. تو فرمایا اب وہ کچھ نصیحت کر رہے ہیں، کچھ ہدایت دے رہے ہیں، کچھ تدبیر بتا رہے ہیں. وقال، اور فرمایا، یا بنیہ، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا. یہ ان دنوں طریقہ تھا، کسی بھی شہر کے پورے اس کے آس پاس ایک دیوار ہوتی تھی جسے شہر پناہ کہا جاتا ہے. شہر پناہ، اس میں کچھ دروازے ہوتے تھے، مخصوص دروازے، وہاں سے وہ داخل ہوتے تھے، بالکل اوپن وہ شہر نہیں ہوتا تھا. تو فرمایا کہ تم ایک ہی دروازے سے سب داخل نہ ہو جانا. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، تم داخل ہو جانا مختلف دروازوں سے. وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں تم کو بچا نہیں سکتا اللہ کی تقدیر سے، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی طور پہ تھوڑا سا بھی نہیں بچا سکتا. گویا اگر میں تمہیں یہ تدبیر بتا رہا ہوں تو میرا پورا بھروسہ، توکل اس تدبیر پر نہیں ہے. تدبیر تقدیر کو نہیں بدل سکتی، لیکن یہ ایک تدبیر ہے جو آپ کو اختیار کرنی ہے. تو یہاں یہ ذہن میں رہے کہ مفسرین نے لکھا ہے، یا تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان پر کہیں کسی کی نظر بد نہ لگ جائے،
کیونکہ نظر لگنا جو وہ حق ہے، جیسے بخاری کے الفاظ ہیں العین حق، نظر جو ہے وہ حق ہے، نظر لگتی ہے۔ اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ نظر ایک انسان کو قبر میں اور ایک اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی۔ تو اس نظر بد سے بچنے کے لیے، یا پھر کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، اس وقت کے حالات آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کیسے تھے۔ یہ لوگ جو بسنے والے تھے مصر کی سرحد کے پاس بسنے والے تھے، اور حالات بھی کچھ اس قسم کے تھے کہ جو باہر والوں پہ نظر رکھی جاتی تھی کہ کہیں یہ 10 لوگ اچانک داخل ہو جائیں گے تو وہ کچھ سمجھ کر ان کو گھیر نہ لیں، ان کو قید نہ کر دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا مختلف قسم کے خیالات ہیں۔ تو لیکن بہت سارے بلکہ اکثر مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا یہ۔ تو یہاں یہ سمجھے ایک ہمارے سامنے مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ کوئی تدبیر اختیار کرنا وہ توکل کے خلاف نہیں۔ پیغمبر بھی تدبیر اختیار کرتے تھے، گویا نظر سے بچنے کے لیے بھی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے، جس طرح ہم جسمانی صحت کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں، کسی کھانے کو روک دیتے ہیں پرہیز کے طور پہ کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یا فلاں کھانا اختیار کرتے ہیں، یا کوئی دوا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک تدبیر ہے۔ تو تدبیر جو ہے وہ توکل کے خلاف نہیں، لیکن تدبیر پر ہی بھروسہ نہیں، ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ چیز آپ کو نہیں بچا سکتی، جو تدبیر میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ آپ کو نہیں بچا سکتی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں، اختیار تو سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پہ کرنا چاہیے، یعنی میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے، اللہ ہی پہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، وہیں سے جہاں سے ان کے والد نے انہیں داخل ہونے کو کہا تھا، یعنی اسی طرح سے وہ داخل ہوئے مختلف دروازوں سے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ نہیں بچا سکتے تھے انہیں، یعنی کسی بھی گرفت سے، یعنی اللہ کی کسی تقدیر سے، لکھی ہوئی چیز سے وہ چیز انہیں نہیں بچا سکتی تھی۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ الا، سوائے حاجتاً، وہ ایک کھٹک تھی، فی نفس یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک کھٹک تھی، ایک خیال تھا، قضاہا، اس نے وہ پورا کیا۔ گویا جو اس کے ذہن میں ایک خیال تھا، ایک کھٹک تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے پورا کیا کہ ہاں اب جی آپ ایسے کرنا، یہ طریقہ آپ اختیار کرنا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور وہ علم والا بندہ تھا ہمارا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ علم والا تھا، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، کیونکہ ہم نے اسے علم عطا کیا تھا۔ اس نے کتابی علم حاصل نہیں کیا تھا، اس کے پاس اکتسابی علم بھی نہیں تھا، نہ کتابی نہ اکتسابی، بلکہ ڈائریکٹ ہم نے اسے علم عطا کیا تھا، لہذا وہ علم والا تھا۔ گویا اس نے جو یہ تدبیر انہیں بتا دی اور ساتھ ہی توکل کا صحیح مفہوم بھی سمجھا دیا، تو یہ علم اس کا کہیں اور سے اس نے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ہم نے اسے سکھایا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اور جب وہ داخل ہو گئے یوسف کے پاس، جب وہ پیش ہو گئے، پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ اخاہ، اس نے اپنے اس سگے بھائی بنیامین کو الگ سے اپنے پاس بلا لیا۔ قال، وہ کہا، انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا وہی بھائی ہوں، سگا بھائی جو تم سے گم ہوا ہے کب سے۔ فلا تبتئس، بس اب تم پریشان نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، بما کانوا یعملون، ان حرکتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ جب وہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر بنیامین نے ساری داستان سنائی ہوگی کہ یہ میرے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، یہ میرے سوتیلے بھائی
انہوں نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے، مجھے کتنا ضد کیا ہے، پریشان کیا ہے. یہ ساری باتیں بتانے کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا ہے کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں، میں یوسف ہوں، اب تم میرے پاس رہو گے، اب میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا. اب سارے تمہارے غم دور ہو گئے، وہ زمانے گزر گئے، اب تمہیں کوئی نہیں ستا سکتا. فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم، پھر جب اس نے تیار کروا دیا ان کا سامان، جعل السقاية في رحل أخيه، تو پینے کا پیالہ، سقایا جسے کہا جاتا ہے، وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. یہاں لفظ سقایا ہوا ہے، آگے لفظ آیا ہوا ہے سوا الملک، بادشاہ کا پیالہ، بادشاہ کا پیمانہ، بادشاہ کا پیالہ. تو وہ ڈال دیا، وہ خاص قسم کا تھا، سونے کا پیالہ، تو خود ڈال دیا اس کے سامان میں. ثم اذن مؤذن، پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، آواز دینے والے نے آواز لگا دی، ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو، تم نے چوری کی ہے. قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے کہا واقبلوا علیہم، وہ ان کی طرف مڑے اور کہا ماذا تفقدون، کس چیز کی چوری ہوئی ہے، کون سی چیز تمہاری کھو گئی ہے. قالوا نفقد، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں ملتا، ہم کھو گئی ہماری کون سی چیز، سواء الملک، بادشاہ کا پیالہ. ولمن جاء به، تو پھر یہ کس نے کہا ہوگا، اب جو ان کے ذمہ دار تھا، ان کا ہیڈ تھا، انہوں نے پھر کہا ہوگا بیچ میں، ولیمن جاء بھی، جو لے کر آئے گا اس کو، وہ پیالہ ہمیں واپس کرے گا، اس کے لیے انعام کیا ہوگا، حمل بعیر، ایک اونٹ کے بار کے برابر گلا، یعنی اسے ایک اونٹ مزید گلا دیا جائے گا انعام کے طور پہ. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں، میں ضامن اس کا ہوں، میں اس وہ آپ کو دوں گا. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم نہیں آئے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، وما کننا سارقین، اور نہ ہم چور ہیں. اس میں لجاجت آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز سے وہ، یعنی کہ حالت غربت کی کس حد تک پہنچی تھی، جو انہوں نے جواب دیا کس انداز سے کہا کہ نہیں ہم چور نہیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں غلہ لینے آئے ہیں، ہم چوری کرنے یا کوئی اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں. ان کا جواب تھا اس وقت. ان آیات پہ غور کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھ جائیں اس واقعات کو، جس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، حسین ترین سب سے خوبصورت قصہ کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی قصہ بیان کرنا، بلکہ کوئی لفظ بھی بیان کرنا، وہ حکمت سے خالی نہیں. اس میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنے اسباق ہیں ہمارے لیے، ہمیں بار بار غور کرنا چاہیے قرآن مقدس کی عنایت پہ. اور جب بھی قرآن ہم پڑھیں تو خالی ذہن ہو کر قرآن کے سامنے جائیں، اس کو اپنا امام بنائیں، جو یہ کہے جہاں یہ لے جائے وہیں جانا ہوگا. جس چیز کو یہ جائز قرار دے وہی جائز ہے، جس چیز کو یہ ناجائز قرار دے وہ ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح فکر اور صحیح سمجھ عطا کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. السلام علیکم.